بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے گھر میں بے حساب رزق آ جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ماہ رجب اسلامی سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت، رحمت اور قبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو شعبان اور رمضان جیسے عظیم مہینوں کا دروازہ ہے، جس میں عبادت، ذکر اور توبہ کے اثرات عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس کی ہر رات نور سے بھری ہوئی ہے اور اس کی ہر دعا اللہ کے ہاں خاص توجہ پاتی ہے۔ اس لیے جو شخص اس مہینے کو غفلت میں گزار دے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اللہ سے جڑ جائے اس کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رجب کی ایک ایسی طاقتور اور آزمودہ تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے اگر کوئی شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کے گھر میں بے حساب رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہوتا بلکہ دل کا سکون، صحت، عزت، اولاد کی بھلائی، گھر کا سکون اور زندگی کی آسانی سب رزق میں شامل ہیں۔ اور جب اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے تو انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ ماہ رجب میں پڑھی جانے والی عبادات کا ایک خاص اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی رکا ہوا کام بن جاتا ہے، کبھی قرض اترنے کا سبب پیدا ہو جاتا ہے، کبھی نوکری کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کبھی کاروبار میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی تسبیح بھی اسی سلسلے کی ایک نہایت قیمتی نعمت ہے جسے اگر یقین، ادب اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے نتائج بہت جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر بڑی بڑی عبادات کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن چھوٹے اور مسلسل عمل کی طاقت کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے سے پہلے پڑھی جانے والی یہ تسبیح جو چند لمحوں میں مکمل ہو جاتی ہے، پوری رات رحمت اور برکت کو دعوت دیتی ہے۔ جب بندہ ذکر الہی کے ساتھ سوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی نیند عبادت بن جاتی ہے اور اس کے مقدر میں خیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رجب آپ کی زندگی کا ایک یادگار مہینہ بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقر، تنگی اور پریشانی آپ کے گھر سے نکل جائے، اور اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دل سے سنیں، عمل کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور اس تسبیح کو اپنی راتوں کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ خود گواہی دیں گے کہ جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اسلامی نقطہ نظر سے کسب یعنی کمائی کرنے کا محمود و مطلوب ہونا تو واضح ہے۔ جاننا چاہیے کہ کسب یعنی کمائی کی دو قسمیں ہیں، ایک حلال کمائی اور دوسری حرام کمائی۔ شریعت نے جس کمائی کو پسند کیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے وہ حلال کمائی ہے، حرام نہیں۔ چنانچہ حلال کمائی کی طلب کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جا بجا انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کے ارشادات و احکامات نظر آتے ہیں وہاں ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے اقوال و افعال سے بھی حلال کمائی کے پسندیدہ ہونے اور اسے اختیار کرنے کا علم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس حرام کمائی کی مذمت، اس کی بے برکتی، اس کے نقصانات اور دنیا و آخرت میں اس کا نقصان دہ ہونا بھی پوری طرح واضح کیا گیا ہے۔ ذیل میں رزق حلال کی اہمیت، ضرورت اور اس کے دنیاوی و اخروی فوائد پر کچھ گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر غور کیا جائے۔
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم میں ساری انسانیت کو، پھر انسانوں میں سے سب سے افضل انبیاء کرام کو اور پھر ان کے بعد ایمان والوں کو جدا جدا خطاب کر کے رزق حلال اور پاکیزہ طیب و طاہر اشیاء کے حاصل کرنے اور اختیار کرنے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے دنیا بھر کے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیز کھاؤ جو حلال اور پاک ہو، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس و مطہر جماعت کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیہم۔ ترجمہ: اے رسولو، صاف و ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول علیہ السلام کے ساتھ اس کے زمانہ میں یہ خطاب کیا اور اس کو یہ نصیحت فرمائی، اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اپنے اس حکم کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ سننے والا یہ جان لے کہ یہ وہ حکم ہے جو تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کو دیا گیا ہے، اور سب کو اس حکم کی وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، یعنی اس خطاب سے مقصود انبیاء اور رسل علیہم السلام کی وساطت سے ان کی امتوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ رزق حلال و طیب کھائیں اور حرام و ناپاک رزق سے پرہیز کریں اور اعمال صالح کریں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب بھیجا کہ یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں علیہم السلام کو یہی حکم ہے کہ صرف پاکیزہ چیز ہی کھاؤ اور نیک عمل ہی کرو۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رزق حلال و طیب کھانے سے نیکیوں اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے، اور رزق حلال وہ عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ چار باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک، امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسری اچھے اخلاق، اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی
حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ماہ رجب کے اس بابرکت مہینہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا دن میں یہ تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے بے حساب رزق عطا فرمائیں گے، اتنا رزق عطا فرمائیں گے جو اس کی نسلوں تک انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے، روزانہ رات کو یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے رزق کی پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی کہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتہ رزق لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اس عمل کو لازمی کریں۔ ماہ رجب میں روزانہ رات سونے سے پہلے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر یا بستر پر لیٹ کر یہ تسبیح پڑھیں اور نیت کریں، یا اللہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے اہل خانہ کو بے حساب حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمیں محتاجی اور تنگی سے محفوظ فرما، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رزق حلال، برکت اور کشادگی کی دعا کر کے سو جائیں۔ ناظرین، یقین کامل، توکل اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے حساب رزق کا تصور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ستون ہے، اور ماہ رجب اس حوالے سے ایک خاص روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ رجب ان مبارک مہینوں میں سے ہے جنہیں اشرر حرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینے جن میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور دلوں کو اللہ کی طرف رجوع کی خاص دعوت دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ دراصل اپنے ایمان کو تازہ کرنے، یقین کو مضبوط کرنے اور رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ سیکھنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل و جان سے اس بات کو مان لے کہ نفع و نقصان، تنگی و فراغی، عزت و ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے معاملے میں انسان عمومی ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، نوکری، کاروبار، تعلیم یا تعلقات۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا، مگر یہ سکھاتا ہے کہ سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھا جائے۔ ماہ رجب میں یہی پیغام زیادہ شدت سے دل میں اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو رزق ہمارے لیے مقدر ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ قرآن و سنت میں توکل اور رزق کا گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اس حدیث میں توکل کا نہایت حسین تصور پیش کیا گیا ہے۔ پرندے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ کوشش کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، مگر انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ رزق کہاں سے آئے گا۔ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ ماہ رجب میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوشش کے ساتھ دل کا سکون اللہ پر یقین سے وابستہ ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم میرے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری فکر کو ختم کر دوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ترجیحات میں اللہ کو اول رکھتا ہے، اس کی اطاعت اور یاد کو زندگی کا مرکز بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات خود پوری فرما دیتا ہے۔ ماہ رجب چونکہ عبادت، توبہ اور رجوع اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ سے اپنے رزق کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور اس کے فضل کی امید باندھنا خاص طور پر مؤثر ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بے حساب رزق کا مطلب صرف دولت کی زیادتی نہیں۔ کبھی رزق سکون قلب کی صورت میں ملتا ہے، کبھی صحت، کبھی نیک اولاد، کبھی قناعت، اور کبھی ایسے راستوں سے آسانی آتی ہے جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ متقی کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی اللہ کا فضل ہے اور یہی کامل یقین کا نتیجہ۔ ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم شکوہ چھوڑ کر شکر کو اپنائیں، خوف کی جگہ امید رکھیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب دل میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا تو تنگی بھی آزمائش بن جاتی ہے اور فراغی بھی نعمت۔ اگر ہم اس مہینے میں ایمان، توکل اور دعا کے رشتے کو مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا بلکہ ہمیں ایسی بے حساب عطائیں نصیب ہوں گی جو ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوں گی۔ تو ناظرین محترم، آپ نے اس عمل کے لیے روزانہ رات کو بستر پر لیٹ کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاق یا فتاح یا غنی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنی ہے۔ یہ مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جب ایک چھوٹی سی نیت، ایک سادہ سی تسبیح اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں ہر رات سونے سے پہلے اخلاص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ عمل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے اور یقین کی عملی تصویر بن جاتا ہے۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، گھر کا امن، اولاد کی بھلائی اور زندگی کی آسانیاں بھی رزق میں شامل ہیں۔ اور جب اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے اور کیسے آیا۔ یاد رکھیں، جو شخص اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ممکن ہے آج حالات تنگ ہوں، دل پریشان ہو اور وسائل محدود نظر آ رہے ہوں، مگر ماہ رجب کی یہ تسبیح اللہ کی رحمت کو آپ کے گھر تک کھینچ لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھتے وقت دل میں شک نہ ہو، زبان کے ساتھ دل بھی ہم آواز ہو اور نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ رزق عطا ہوگا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام فائدہ مند لگا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کی بڑی مشکل آسان کر دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی دعا اور نیت ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں حلال رزق کی فراوانی فرمائے اور ہمارے دلوں کو یقین اور سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔